بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حمراء الاسد میں شرکت۔ احد کی لڑائی سے فراغت پر مسلمان مدینہ طیبہ پہنچے۔ سفر اور لڑائی کی تکان خوب تھی، مگر مدینہ منورہ پہنچتے ہی یہ اطلاع ملی کہ ابو سفیان نے لڑائی سے واپسی پر حمراء الاسد ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پہنچ کر ساتھیوں سے مشورہ کیا اور یہ رائے قائم کی کہ احد کی لڑائی میں مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے، ایسے موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے تھا کہ نامعلوم پھر ایسا وقت آ سکے یا نہ آ سکے، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر کے لوٹنا چاہیے تھا۔ اس ارادے سے اس نے واپسی کا مشورہ کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ جو لوگ احد میں ساتھ تھے وہی صرف ساتھ ہوں اور دوبارہ حملے کے لیے چلنا چاہیے۔ اگرچہ مسلمان اس وقت تھکے ہوئے تھے، مگر اس کے باوجود سب کے سب تیار ہو گئے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا تھا کہ صرف وہی لوگ ساتھ چلیں جو احد میں ساتھ تھے۔ اس لیے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، میری تمنا احد میں بھی شرکت کی تھی، مگر والد نے یہ کہہ کر اجازت نہ دی کہ میری 7 بہنیں ہیں، کوئی مرد اور ہے نہیں۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم دونوں میں سے ایک کا رہنا ضروری ہے، اور وہ خود جانے کا ارادہ فرما چکے تھے، اس لیے مجھے اجازت نہ دی تھی۔ احد کی لڑائی میں ان کی شہادت ہو گئی۔ اب حضور مجھے اجازت مرحمت فرما دے کہ میں بھی ہم رکاب چلوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی۔ ان کے علاوہ کوئی اور ایسا شخص نہیں گیا جو احد میں شریک نہ ہو۔ فائدہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا اس شوق و تمنا سے اجازت مانگنا کس قدر قابل رشک ہے کہ والد کا ابھی انتقال ہوا ہے، قرضہ بھی باپ کے ذمے بہت سا ہے، وہ بھی یہود کا، جو سختی کا برتاؤ کیا کرتے تھے اور ان کے ساتھ خاص طور سے سختی کا معاملہ کر رہے تھے۔ اس سب کے علاوہ بہنوں کے گزران کا فکر کہ 7 بہنیں بھی باپ نے چھوڑی ہیں، جن کی وجہ سے ان کو احد کی لڑائی میں شرکت کی باپ نے اجازت بھی نہ دی تھی، لیکن جہاد کا شوق ان سب پر غالب ہے۔ روم کی لڑائی میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی بہادری۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں 26 ہجری میں مصر کے پہلے حاکم حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی بجائے جب عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ عنہ حاکم بنائے گئے تو وہ روم کی لڑائی کے واسطے 20,000 کے مجمع کے ساتھ نکلے۔ رومیوں کا لشکر 2 لاکھ کے قریب تھا۔ بڑے گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ رومیوں کے امیر جرجیر نے اعلان کیا کہ جو شخص عبداللہ بن ابی سرح کو قتل کر دے گا اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں گا اور 1,00,000 دینار انعام بھی دوں گا۔ اس اعلان سے بعد مسلمانوں کو فکر ہوا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا۔ انہوں نے کہا یہ فکر کی بات نہیں، ہماری طرف سے بھی اعلان کیا جائے کہ جو جرجیر کو قتل کر کے اس کی بیٹی سے اس کا نکاح جو جرجیر کو قتل کرے گا اس کی بیٹی سے اس کا نکاح کیا جائے گا اور 1,00,000 دینار انعام، اور مزید یہ کہ اس کو ان شہروں کا امیر بھی بنا دیا جائے گا۔ الغرض دیر تک مقابلہ ہوتا رہا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے دیکھا کہ جرجیر سارے لشکر کے پیچھے ہے اور لشکر اس سے آگے بڑھا ہوا ہے، 2 باندیوں مور کے پروں سے اس پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے غفلت کی حالت میں لشکر سے ہٹ کر اس پر تنہا جا کر حملہ کیا۔ وہ یہ سمجھتا رہا کہ یہ تنہا اس طرح بڑھے آ رہے ہیں، کوئی پیغام صلح لے کر آئے ہیں، مگر انہوں نے سیدھے پہنچ کر اس پر حملہ کر دیا اور تلوار سے سر کاٹ کر برچے پر اٹھا کر لے آئے، اور سب دیکھتے رہ گئے۔ فائدہ: حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نوعمر ہی تھے۔ ہجرت کے بعد سب سے پہلی پیدائش مہاجرین میں ان کی ہی ہے،
مسلمانوں کو ان کی پیدائش سے بہت خوشی ہوئی تھی، اس لیے کہ 1 سال تک کسی مہاجری کے کوئی لڑکا نہ ہوا تھا، تو یہود نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم نے ان مہاجرین پر جادو کر رکھا ہے، ان کے لڑکا نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بچوں کو بیعت فرمانے کا نہیں تھا، لیکن حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما کو 7 برس کی عمر میں بیعت فرما لیا تھا۔ اس لڑائی کے وقت ان کی عمر 24-25 سال کی تھی۔ اس عمر میں 2 لاکھ کے مجمع کو پھلانگ کر اس طرح سے بادشاہ کا سر کاٹ لانا معمولی چیز نہیں۔ مسئلہ: ایک طرف چھنا ہوا آٹا ہے، دوسری طرف بے چھنا، یا ایک طرف موٹا ہے دوسری طرف باریک، تو بدلتے وقت ان دونوں کا برابر ہونا واجب ہے، کمی زیادتی جائز نہیں۔ اگر ضرورت پڑے تو اس کی وہی ترکیب ہے جو بیان ہوئی، اور اگر ایک طرف گیہوں کا آٹا ہے دوسری طرف چنے کا یا جوار وغیرہ کا، تو اب وزن میں دونوں کا برابر ہونا واجب نہیں، مگر وہ دوسری بات بہرحال واجب ہے کہ ہاتھ در ہاتھ لین دین ہو جائے۔ سبحان اللہ۔